السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ساری تعریفیں محمد اور آل محمد کے لیے۔ ناظرین، ہماری مجالس ترحیم کا سلسلہ جو زینبیہ چینل پہ روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی آج کی یہ مجلس بھی ہے۔ یہ مجلس عرس البلاد ممبئی کی ایک ایسی محترم، معتبر، انتہائی خلیق، خوش خلق، خوش مزاج، ملنسار، عبادت گزار، پرہیزگار الحاج والزائر سید وسیم حسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کی برپا کی جا رہی ہے۔ ممبئی کے افراد بہتر طریقے سے واقف ہیں۔ اس ممبئی میں عزاداری کی دنیا میں اور مدحت محمد و آل محمد کی وادی میں اگر چند محترم اور معتبر شخصیتوں کے نام لیے جائیں گے تو اسی میں محترم جناب وسیم حسن نقوی کا نام آئے گا۔ البتہ لوگ انہیں محبت سے اور عقیدت سے وسیم چچا کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی وسیم چچا کا تذکرہ ہوگا تو ذہن خود بخود مرحوم کی طرف چلی جائے گی۔ کیسی شخصیت تھے تفصیلاً عرض نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دل میں جب ولائے محمد و آل محمد کی موجیں سر ابھارتی تھیں تو آپ بے پناہ جوش و خروش کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ یہ اس جوانی کے عالم کی بات نہیں ہے کہ جب ان کے قلب میں قوت اور طاقت پائی جاتی تھی، یہ اس ضعیفی کے عالم کی بات ہے کہ جس میں نہ وہ چل سکتے تھے، نہ وہ سلیقے سے دیر تک کسی سے گفتگو کر سکتے تھے۔ بیماری کے عالم میں بھی ان کے اندر جوش بلا اتنا ہی تر و تازہ تھا۔ آواز نہیں نکل رہی تھی مگر ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب ذاکر کا کوئی نقطہ ولایت سے متعلق منزل معراج اور کمال پر ہوتا تھا تو وسیم چچا کھڑے ہو کر کے کچھ شعر پڑھتے تھے، اور شعر پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری بلند کرتے تھے۔ یہ منظر، یہ تصور جب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا دل مزمحل ہو جائے گا، آنکھیں دبدبا جائیں گی۔ وہ شخصیت ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئی، اب ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اب ہم ان کی زیارت اور ان کے دیدار سے محروم ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ ہم افراد خاندان کی تسلیت کے لیے اور بالخصوص مرحوم کے بچوں اور مرحوم کی بیوہ کی تسکین قلب کے لیے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں۔ کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں۔ آنکھیں تو رو رہی ہیں کہ ہم سے بچھڑ گئے، آنکھیں تو رو رہی ہیں کہ ہم سے بچھڑ گئے، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس ہے، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس ہے۔ یقیناً آغوش قبر میں جاتے ہی مولائے کائنات آگے ہوں گے، آ میرے نوحفاں، آ میرے مرثیافاں، آ میرے عزادار، میں تیرے دیدار کے لیے تیرے سامنے حاضر۔
حضرات، ہم 40ویں کے سلسلے کی اس مجلس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زینبیہ چینل نے مسلسل طور پر جو مجالس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسی سلسلے کی یہ مجلس بھی کڑی ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں ہم اذا خانوں اور امام بارگاہوں میں مجالس کرنے سے محروم ہیں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم زینبیہ چینل کے ذریعے مجلس اعضاء برپا کریں گے۔ اسی لیے میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مکمل طور پہ مجلس ہوتی ہے، یعنی نظامت بھی ہوتی ہے، پیشخانی بھی ہوتی ہے، خطابت بھی ہوتی ہے۔ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی بار بار پڑھا جاتا ہے۔ میں عرض کر دوں، آج کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں انتہائی محترم، معتبر اور مقتدر شخصیت عزت مآب الحاج مولانا سید منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ، جو ایران سے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اس مجلس کے بعد دوسری مجلس بھی برپا کی جائے گی، اس مجلس کو بھی انتہائی محترم اور معروف ترین شخصیت عزت مآب الحاج مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ لندن سے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان دونوں مجالس میں شرکت فرمائیں۔ قبل مجلس چہلم ہم نے دنیائے شاعری کی اور دنیائے رسائی ادب کی، دنیا کی ایک انتہائی محترم شخصیت اور معروف ترین شخصیت عزت مآب علی جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی کو مدعو کیا ہے۔ آج زینبیہ چینل پر ڈاکٹر ریحان اعظمی براہ راست اپنا کلام لے کر حاضر ہیں۔ آئیے یہیں سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے ملتمس ہیں کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اہلیان ہندوستان اور مومنین کرام، میں الحاج وسیم حسن نقوی کی ایصال ثواب کے لیے منعقد ہونے والی اس مجلس میں مرثیے کا اقتباس پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات دعا فرمائیے گا الحاج وسیم حسن نقوی کی بلندی درجات کے لیے۔ ایک دفعہ درود بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ عرض کر رہا ہوں، رب قلم کو میرے اعتبار دے، جو منفرد ہو سب سے اسے وہ شعار دے، مصرع لکھے جو ایک تو معانی ہزار دے، جتنے رموز شعر ہیں اس میں اتار دے، ہر زاویے سے ایک نیا انداز چاہیے، میرے قلم کو نقطۂ آغاز چاہیے۔ آغاز ہو ضرور مگر احتیاط سے، رکھے غرض نہ کیف سے نہ انبساط سے، قربت ہو رنج و غم سے تو دوری نشاط سے، محفوظ پھر رہے گا سدا انحطاط سے، صادق بھی ہو امین بھی ہو با اصول بھی، سایہ فگن ہو اس دعائے بطول بھی، اسراف مرثیہ کے قدم با قدم چلے، اجلت پسند نہ ہو مگر دم بدم چلے، لے کر انیس مرثیہ گو کا علم چلے، کرتا ہوا حکایت دل کو رقم چلے، یہ خیمہ زن صدا رہے کرتاس عدل پر، الفاظ تولتا رہے میزان عقل پر، اور عقل و شعور و علم کی معراج ہے علی، فرق نبی پہ رکھا ہوا تاج ہے علی،
اور قرآن راہ رو ہے تو منہاج ہے علی، ہر لفظ تیرے نطق کا محتاج ہے علی۔ پیش کر رہا ہوں بیت، دے پتھروں کو نطق یہ ایسا امام ہے، ارے صامت علی بغیر خدا کا کلام ہے، صامت علی بغیر خدا کا کلام ہے۔ عین خدا ہے، زیر نظر کائنات ہے، موجودگی یہ مہر میں چاہت، موجودگی یہ مہر میں چاہے تو رات ہے، دنیا آب و گل کو اسی سے ثبات ہے، یہ وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ روز الست رب کو بھی ممنون کر دیا، اس نے ہی لفظ کن کو فیاکون کر دیا، اس نے ہی لفظ کن کو فیاکون کر دیا۔ آدم تھے آب و گل میں تو یہ بوت راب تھا، قرآن سے پہلے حامل علم کتاب تھا، ہر دور میں دعا کی طرح مستجاب تھا، خواب خلیل کعبہ یہ تعبیر خواب تھا، اور تحویل میں رسول کو قرآن دے دیا، اس کو خدا نے اپنا قلم دان دے دیا۔ جس وقت شہر علم کو در کی طلب ہوئی، فوراً حدیث بابہا انوار لب ہوئی، تاریک رات جس سے اجالا نصب ہوئی، نوع بشر کو واقف اسرار کر دیا، خوابیدہ کائنات تھی بیدار کر دیا، اور مہر یقین ابھر کے سحر بانٹنے لگا، سوغات علم کا در بانٹنے لگا، دست الہ نقد ہنر بانٹنے لگا، ہر کور بھی کو ذوق نظر بانٹنے لگا۔ جس وقت شہر علم کا درباز ہو گیا، قرآن کے نزول کا آغاز ہو گیا، قرآن کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ اور حضور عرض کروں گا کہ قانون ساز رمز مشیت حسین ہے، حاکم خدا ہے اور حکومت حسین ہے، اسلام ایک نظام شریعت حسین ہے، ہر دور کی شدید ضرورت حسین ہے، پروردگار شرح حیات و ممات ہے، ہاں بغض نبض کائنات پا اس کا ہی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ انبیاء کی حمایت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ رزم و بزم میں وحدت کا ہاتھ ہے، پھیلا اسی کے سامنے بیعت کا ہاتھ ہے، بیعت کو کیا خبر یہ رسالت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کھیلتا رہا زلف رسول سے، بوسے وصول اس نے کیے ہیں بطول سے، بوسے وصول اس نے کیے ہیں وصول سے، ناکا نبی ہیں راکب دوش نبی حسین، مشکل کشا علی ہیں تو نادے علی حسین، اسلام ہے چراغ مگر روشنی حسین، مرتی ہوئی نماز کو دے زندگی حسین، انسانیت کا مورث اعلیٰ حسین ہے، بے نور بستیوں کا اجالا حسین ہے، اور حضور قرآن ہے رسول تو جزدان ہے حسین، دت خدا میں صبر کی میزان ہے حسین، ایک قدم رسول کی پہچان ہے حسین، دین رسول پاک کا ایمان ہے حسین، زہرا کا چاند قلب رسالت مآب ہے، قانون کبریا کی مکمل کتاب ہے، ایسی کتاب قاری مدینہ ہے علم کا، ایسی کتاب جس میں دفینہ ہے علم کا، ٹھہرا ہوا اسی پہ سفینہ ہے علم کا، سینہ جو ہے حسین کا سینہ ہے علم کا، جو باب علم ہے یہ اسی کا جو باب علم ہے یہ اسی گھر کا فرد ہے، ہر دشمن رسول کے سینے کا درد ہے۔ اور حضور عرض کر رہا ہوں، اللہ کی زبان سے مانوس ہے حسین، کعبے کے جسم پاک کا ملبوس ہے حسین، مکہ مدینہ کرب و بلا توس ہے حسین، نور خدا رسول ہے فانوس ہے حسین، محفوظ آندھیوں سے چراغ الہ ہے،
اور دین ہے رسول پاک تو یہ دی پناہ ہے۔ حضور بس بہت میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں، 2 بند کے بعد۔ بے مثل بے مثال ہے، اعلیٰ صفات ہے، سمتی اسی کے اس آئینے میں محمد کی ذات ہے، قبضے میں اس کے دن ہے، تصرف میں رات ہے، شہزادہ جناح ہے، وکیل نجات ہے۔ ایسا سخی کوئی نہیں کل کائنات میں جو موت کو حیات کا زر دے زکات میں۔ حضور بند دیکھیے گا، اس کی رگوں میں خون ابو طالب کا موزن، وہ خون جس سے پھولا پھلا دین کا چمن، روشن ہے جس کے خون سے ستاروں کی انجمن، سجتا ہے خوب جس پا محمد کا پیرہن، خواب خلیل کے لیے تعبیر ہے حسین، دین خدا کا کاتب تقدیر ہے حسین، جو کشت فکر و فن پا اگاتا ہے روشنی، سورج کے راستے میں بچھاتا ہے روشنی، بدلی میں چاند کو بھی دکھاتا ہے روشنی، اپنے دیے بجھا کے بناتا ہے روشنی، اور جو روشنی کے دین کا نبی ہے امام ہے، کوئی نہیں حسین علیہ السلام ہے، کوئی نہیں حسین علیہ السلام ہے۔ صادق سخی حلیم مددگار با وفا، روزی رساں نعیم وفادار خوشنوا، عادل عدیل مرکز انوار مصطفیٰ، عاقل عقیل جرت اظہار برملا، ساری صفات قامت و قد سے نبی کی ہیں، اس کے بدن میں دوڑتی سانسیں علی کی ہیں، ایک سانس مکتب زہرا سے فیضیاب، ناطق اسی کے لب سے ہے اللہ کی کتاب، ترسیل عدل میں ہے یہ مثل ابو تراب، اور عباس جیسا بھائی ہے اس کا وفا معاب، یہ وہ ہے جس کے نعت اٹھائے رسول نے، ارے پیسی اسی کے واسطے چکی بطول نے، جبریل اس کے درپا ہے دربان کی طرح، اس کی کتاب زیست ہے قرآن کی طرح، سایہ ہے اس کا سورہ رحمان کی طرح، حفظ رسول کرتا ہے عمران کی طرح، لہجہ بھی اس کا لہجہ رب قدیر ہے، بعد علی یہ وارث خم غدیر ہے۔ حضور عرض کر رہا ہوں، سر کٹ گیا حسین علی السلام کا، اتنا شدید ظلم تھا یہ فوج شام کا، نیزے پہ سر بلند کیا تشنا کام کا، رکھا بھرم حسین نے خالق کے نام کا، منزل کی سمت اس طرح بڑھنے لگے حسین، قرآن سنا کی نوک پا پڑھنے لگے حسین، مقتل میں مصطفیٰ کی صدا گونجنے لگی، اے میرے لال کس کی نظر تجھ کو کھا گئی، ارے مرکز میں خاک اڑاتے ہیں دست خدا علی، ہے نہ بجھ سکی میرے بچے کی تشنگی، میں ہوں ملول زمزم و کوثر اداس ہے، اللہ یعنی داور محشر اداس ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، تاب سخن نہیں مجھے ریحان آزمی، وہ کربلا کی دھوپ وہ مولا کی تشنگی، کم ہے بہاؤں اشک اگر تابہ زندگی، کافی ہے خون فشانی کو نام حسین ہی، ارے فرش عزا پا یوں میری محنت وصول ہو، ارے محبوب حق یہ اجر رسالت قبول ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا اس مرثیے کا اجر و ثواب تمام حاضرین نے مجلس عزا کے اور ان کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے پہنچے، اور دنیا میں یہ جو آج وبا پھیلی ہوئی ہے مومنین اس سے محفوظ رہیں، اور تمام ذکر مولا کائنات اور تمام ذکر پنجتن پاک اسی طرح روز محشر تک جاری و ساری رہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ابھی آپ نے سماعت فرمایا
محترم جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی نے اپنی تمام تر بیماریوں کے باوجود جس طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زینبیہ چینل کو وقت دیا، اور یقیناً یہ ان کی عقیدت اور محبت تھی مرحوم وسیم چچا کے تئیں، کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات اور بیماری کے باوجود انہوں نے اپنا کلام ہماری اس مجلس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہم سب کو مصاب کیا۔ میں ڈاکٹر ریحان اعظمی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے حسین، جس میں تقریباً 89 بند تھے، انہوں نے بہت جلدی صرف 20-25-30 بند ہی پیش کیے، لیکن بڑا طویل مرثیہ ان کا تھا۔ ہم ان کی طول عمر کے لیے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں، اور میں صرف ریحان بھائی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ وقف ہے میرا سخن جب سے برائے منبر، وقف ہے میرا سخن جب سے برائے منبر، سایہ افغن سر بالی ہے لوائے منبر، اور اے خوشا باعث صد شکر ہے ریحان یہ بات، اے خوشا باعث صد شکر ہے ریحان یہ بات، کہتے ہیں اہل عزا مجھ کو نوائے منبر، کہتے ہیں اہل عزا مجھ کو نوائے منبر۔ آئیے حضرات، ڈاکٹر ریحان اعظمی کے اس مرصع مرثیے کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی معتبر، مستند، محترم بالشان شخصیت بطور خطیب گزارش گزار ہوں، عزت مآب حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ سے، جو ایران سے اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ مگر اس کے قبل آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ مرحوم مغفور سید وسیم حسن نقوی مرحوم کی ترویح روح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت ضرور فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل۔ میں آئیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب مجلس کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس چہلم کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کے مرحوم الحاج سید وسیم حسن نقوی ابن سید حسن ذکی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات عزیزان گرامی مرتبت یہ مجلس ترحیم 46ویں کی مجلس ہے ایصال ثواب مرحوم و مغفور الحاج وسیم حسن صاحب علی اللہ مقامہ کے لیے ان کے بچوں نے یہ مجلس برپا کی ہے. اس میں رب العزت کا یہ خطاب ہے اپنی کتاب میں کہ بڑی مبارک ذات ہے اسی اللہ کی کہ جو ایسی حالت میں ہے کہ اس کے ید قدرت میں تمام ملک و ملکوت ہے اور وہی ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے لیبلوکم تاکہ آزمائش کرے تمہاری ایکم احسن عملا تم میں سب سے بہتر عمل والا کون ہے. ظاہر ہے کہ موت و حیات کی خلقت صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم میں سب سے بہتر اور تم میں نیک عمل کرنے والا کون ہے. احسن عمل حسن عمل یعنی عمل میں سب سے بہتر عمل. ظاہر ہے کہ موت اور حیات کو خلق کیا ہے کہ اسی کے درمیان تمہاری آزمائش ہوگی. تو حیات مرہون منت ہے اس بات کی کہ نیک عمل اور حسن عمل کون ہے اور یہ انجام دے کر کے اپنے کو ثابت کرے کہ بہترین عمل بجا لایا ہے. تو پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے حسن اور سب سے بہتر اور سب سے احسن عمل کون ہے. تو مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور ہم چنین حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایو عمل احسن ایو عمل خیر الاعمال سید الاعمال. حضرت نے ایک ہی جواب فرمایا کہ احسن العمل حبنا اہل البیت ہم اہل بیت کی محبت سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے حسن عمل اور سب سے احسن عمل ہونے کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے. قرآن نے بھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ہم رسالت کی خدمت پر کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں سوائے قرابت داروں کی مودت کے اور ان کی محبت کے
اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً فَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو جو شخص جو ہے اس حسنہ اور نیکی سے چپک گیا اور اس کے دامن کو پکڑ کر کے متمسک ہو گیا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ بس قرآن نے مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، قرآن نے ولایت آل محمد کو حسن عمل بتایا، حسنتان، یعنی یہ حسنہ ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ ولایت حسنہ کیوں ہے؟ اس لیے حسنہ ہے کہ نماز جو آپ پڑھیں گے، یہ نماز جو ہے وہ آپ کا عمل ضرور ہے، مگر یہ عمل متعلق ہے آپ کی ذات سے۔ آپ جو ہے اسے بجا لا رہے ہیں اور اسے آپ ادا کر رہے ہیں، روزہ آپ رکھ رہے ہیں، آپ اسے بجا لا رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں، مگر یہ عمل اور یہ حرکات، یہ سکنات آپ کے جو ادا ہو رہے ہیں وہ آپ کی ذات سے مخصوص ہیں کہ وہ ادا ہو کر کے اللہ کے قربت کے لیے ادا ہو رہے ہیں۔ لیکن مودت اہل بیت اور ولایت آل محمد جو آپ اپنے دل میں بسا رہے ہیں، وہ اس حیثیت سے ہے کہ آل محمد کی ولایت الہیہ ہے، ولایت خدا ہے۔ چونکہ ولایت الہیہ ہے اور ولایت خدا ہے، تو جب آپ اس عمل کو اپنے قلب میں بٹھا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بسا رہے ہیں، تو جب یہ عمل آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جائے گا، تو جو عمل آپ نے اور انجام دیے ہیں وہ حرکات و سکنات اسی حالت فضا میں رہ جائیں گے، لیکن مودت اور ولایت آل محمد آپ کے دل میں بس جائے گا، آپ کے قلب میں رچ جائے گا۔ اور اسی لیے قبر میں جب انسان مرنے کے بعد سوئے گا اور ملک سوال کرنے آئے گا تو ان اعمال کا سوال نہیں کرے گا کہ جو اعمال اس کے دل سے متعلق نہ ہو، اعضاء اور جوارح سے ہوں، بلکہ ان کا تعلق حشر میں ہے۔ لیکن ان اعمال کا سوال جلدی ہوگا کہ جس کا تعلق قلب سے ہے۔ پوچھے گا تیرا پروردگار کون ہے کہ جسے دل میں تو نے بٹھالا ہے؟ تیرا رسول کون ہے کہ جس کی تو نے اطاعت کرنے کو اپنے دل کو موڑا ہے؟ اور تیرا امام کون ہے جس کی تو نے مودت، جس کی تو نے ولایت اپنے دلوں میں بسائی ہے؟ تو یہ قلب میں چونکہ بسا ہوگا، تو جس کے دل میں یہ بیٹھا ہوگا وہی جب ملک پوچھ رہا ہوگا تو اگلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ ولایت آل محمد کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے رسول اللہ تک یہ نسبت کو لے گا اور فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے، اور جبریل نے کہا مجھ سے میکائیل نے، اور یہاں تک کہ لوح پر اللہ کا فرمان آیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب ہمارا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو ہمارے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ ہمارے عذاب سے مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ بعض روایات میں آیا کہ امن من عذاب النار، یعنی دوزخ آتش سے جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ ولایت علی کے لیے اہل سنت میں سید علی حمدانی نے مودت القربہ میں اس حدیث کو نقل کیا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا کے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جو ہے وہ دوزخ کو خلق نہ کرتا۔ اور ہمارے یہاں یہی حدیث چھٹے امام سے وارد ہوئی ہے، لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر لوگ جو ہے ولایت علی پر جمع ہو جاتے تو لما خلق اللہ النار، تو اللہ جو ہے دوزخ کو خلق نہیں کرتا۔ عرض کیا چھٹے امام نے فرمایا کہ ولایتنا ولایت اللہ،
ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور یہ اللہ کی ولایت ایسی ہے کہ التی لم یبعث نبی قط الا بہا، یعنی کبھی کوئی نبی بھی مبعوث با نبوت نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ جب ہماری ولایت کا اقرار کر لیا ہے تو وہ نبی جو ہے مبعوث بنبوت ہوا ہے۔ تو یہ ہے احسن عمل، اور یہ ہے بہترین عمل، کہ جس عمل سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حب علی حسنہ لا یضر معہا سیئ، کہ ذرہ برابر جو ہے کوئی برائی اس حسنہ کی موجودگی میں ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری جگہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ محبت اہل بیت انسان کے کردار کو بدل دیتا ہے، اور اس کا کردار اپنی نیکیوں کو اور اپنی اچھائیوں کو ہر وقت اپنے نفس میں رسوخ پیدا کرواتا ہے۔ صرف یہ محبت اہل بیت ہے، یہ عظمت محبت اہل بیت ہے، ان کی محبت ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حب علی یأکل الذنوب، علی کی محبت تمام گناہوں کو ایسے کھا لیتی ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ تمام لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے محبت علی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب گناہ کا خاتمہ ہو گیا تو انسان کی زندگی پاکیزہ ہو گئی، اور اسی لیے ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو عمل صالح انجام دے خواہ عورت میں سے ہو خواہ مردوں میں سے ہو بشرط اس کے کہ وہ مومن ہے، تو پھر فَلَنَحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے نیک عمل آل محمد کی محبت ہے، اور جب آل محمد کی محبت آ جائے تو گناہوں کی مغفرت ہے، اور جب گناہ مٹ جائیں تو وہی زندگی پاک و پاکیزہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ زندگی اتنی پاکیزہ ہے۔ کسی شخص نے آ کر کے صحابیوں میں سے ہے جو چھٹے امام سے پوچھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کا صحابی اگر گنہگار ہے، صفوان جمال ایک صحابی ہے، وہ پوچھتا ہے مولا آپ کے چاہنے والے کیا سب جنت جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ کہا مولا جب کہ یہ سب گنہگار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو ہم اہل الجنہ، یہ سب اہل جنت ہیں، بس ایک مشکل ہے کہ جو گناہ کی وجہ سے اللہ ان کو آزمائش کرے گا، یا مرض سے یا سقم سے، یعنی یا روحانی مرض سے یا جسمانی مرض سے، یا تو ایسے پڑوسیوں سے جو ان کو اذیت دیں، اور یا ایسی زوجہ سے جو ان کو اذیت دے، اور پھر اس کے بعد اس کے گناہ تمام مٹ جائیں گے اور وہ اٹھے گا لا ذنب لہ، ایسا کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں۔ 18 روایتیں بحد تواتر روایتیں جو ہیں اس سلسلے میں ناقل نے نقل کی ہیں۔ کتاب الوافیہ میں مرحوم قطیفی نے جو نقل کیا ان روایات میں سے یہ مشہور ترین روایت ہے کہ چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا، کہا مولا آپ کا چاہنے والا گنہگار ہے اس کے باوجود جنت جائے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک جائے گا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح سے کہ اللہ دنیا سے اٹھنے سے پہلے اس کو آزمائش کرے گا بیماریوں میں۔ کہا اگر بیمار نہ ہوا تو آپ نے کہا آزمائش کرے گا اس کو اس طرح سے کہ اس کو ایسا پڑوسی دے گا جو اسے اذیت دے، کہ اگر پڑوسی نہ ملا تو کہا ایسے آزمائش کرے گا تو اس کو ایسا دوست دے گا کہ جو اس کو اذیت دے، کہ اگر دوست نہ ملا تو کہا ایسے آزمائش کرے گا تو اس کو ایسی زوجہ دے گا جس سے اسے اذیت ہو، کہ اگر وہ بھی نہ ہوئی تو کہا پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے گا استغفار کرنے کا، کہ اگر موقع بھی نہ ملا تو استغفار کا، تو آپ نے کہا تیری آنکھوں میں خاک ہو، اب اس کے بعد میں اس کی شفاعت کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے اٹھنے والا آزمائش میں مبتلا ہوگا،
میں نے اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے گفتگو کے درمیان لوگوں سے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں، جو مسلسل دنیا میں مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آخر زمانے تک بستر پہ تڑپتے ہیں، تو اس سے انسان یہ سوچے کہ یہ کفارہ ہو رہا ہے گناہوں، یہ مومنین کے لیے ہے جو ولائے آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت مجھے یاد آتی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل نے مجھ سے یہ بیان کیا ہے کہ دو بندے تھے، ایک بندہ کافر تھا اور ایک بندہ مومن تھا۔ بندہ کافر کو اللہ نے حکومت دی تھی اور وہ دنیا میں حکومت کر رہا تھا، نیکوکار تھا، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتا تھا اور نیکوکاری اور اچھائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، یعنی خلق خدا کی ایسی خدمت کرتا تھا کہ اللہ راضی تھا۔ لیکن جب وہ کافر بیمار ہوا، اطباء بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اس کی بیماری کے سلسلے میں تمہاری کیا تجویز ہے، تو اطباء نے کہا کہ ایک مچھلی ہے جس کا علاج ہے، اگر یہ مل جائے تو یہ شفا یاب ہو جائے گا، مگر وہ مچھلیاں ہوتی ہیں سیزنل اور سیزن نہیں ہے مچھلی کا، تو کیسے ملے گا؟ ایک انسان فقیر تھا، بیچارہ اپنی زندگی سے مایوس تھا، پریشان حال تھا، وہ تیار ہو گیا کہ میں لا کے دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کے ہاں اگر چیز کی وعدہ کیا جائے اور نہ کر سکے تو موت کے گھاٹ اترنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا میں زندگی سے تو پریشان ہوں اور میں لا کے دوں گا، نہیں ملی تو مجھے سزا ہوگی، میں ایسا بھی چاہتا ہوں کہ زندہ نہ رہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ گیا اور جانے کے بعد سمندر میں اس نے جیسے ہی چاہا کہ اپنے جال بچھائے، وہاں مچھلیاں کہاں؟ ویسے ہی خداوند متعال نے جبریل کو حکم دیا کہ سمندر کے ملائکہ سے کہو کہ جو مچھلیاں تہ میں چلی گئیں انہیں ہوشکار کے اوپر لے آئے۔ ویسے ہی جب جناب جبریل نے ایسا حکم دیا، ملائکہ گئے مچھلیوں کو ہوشکار کے تہ سے اوپر لے آئے، اور جیسے ہی مچھلیاں اوپر آئیں اس نے اپنے کٹیے میں پھنسایا، اپنے جال میں رکھا اور لے کر کے بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کو انعام اکرام سے تولا گیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بہترین زندگی ہو گئی اور بادشاہ شفا پا گیا۔ پھر مدتوں اس نے حکومت کی اور خلق کی خدمت کی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا بندہ جو تھا وہ مومن تھا، وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب اطباء بلائے گئے اور اطباء آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کی بھی بیماری کا علاج وہی مچھلی ہے، اگر مل جائے اور یہ کھا لے تو شفا ہو جائے گی، اور آج سیزن بھی ہے اس مچھلی کا۔ تو جب یہ بلایا گیا کہ بھئی کون لائے گا، تو ہزاروں کھڑے ہوئے، یا اس میں کون آدمی جو ہے وہ پہلے لائے گا، جو پہلے لائے گا وہی انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ دوڑتے ہوئے سب گئے اور سمندر میں سب نے اپنے اپنے جال بچھائے، مگر اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ ملائکہ بحر سے یہ کہو کہ وہ مچھلیوں کو ہوشکار کے اور ان کو لے جائیں تہ کے نیچے۔ ملائکہ بحر مچھلیوں کو موظف ہوئے کہ سطح آب سے ہوشکارتے ہوئے تہ میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد ان کو وہاں محفوظ کر دیا۔ دن بھر لوگ جال لگائے رہے مگر مچھلی نہ ملی، اور جب لوٹ کے آئے تو پھر ہزارہ کی تعداد میں تھے، اس لیے ان کی جاں بخشی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے۔ یہ بندہ مومن جو بادشاہ وقت تھا اس بیماری میں مبتلا رہا تا کل حیات، اور جب یہ بیماری سے تنہائی حاصل ہوئی تو دنیا سے اٹھ گیا، اور جیسے ہی چھٹکارا پایا اس بیماری سے تو دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ ہم ملائکہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیے کہ یا اللہ، یا پروردگار، تو ہی بتا اس میں مصلحت کیا ہے کہ وہ تیرا چاہنے والا دوست تھا، تیرا مومن تھا، بندہ مومن تھا، اس کے ساتھ تو نے اس طرح کیا۔ یہ کافر ہے، اس کے ساتھ تو نے اس طرح کیا ہے، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ فرمایا کہ آواز آئی کہ اے جبریل، میں اللہ ہوں اور میں ہوں عادل، میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ سنو، اب تم پوچھ رہے ہو تو سن لو۔ جو کافر تھا وہ بڑا نیکوکار تھا، اور اس کی نیکی کی جزا اس کو ملنی چاہیے، اور نیکیوں کی جزا کی جگہ
آخرت میں جنت ہے، اور چونکہ کافر ہے تو کافر ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونا ممنوع ہے، لہذا مجھے اس کی نیکیوں کی جزا دینی ہے۔ تو میں نے اس طرح سے کیا کہ اس کو اسی دنیا میں حیات دے کے پھر سے موقع فراہم کر دیے کہ عیش و عشرت و ناز و نعم میں پل جائے، اور پھر وہ خدمت کرے اور وہی صلہ لیتا چلا جائے۔ لیکن یہ بندہ جو مومن تھا، مومن تو ضرور تھا مگر گنہگار تھا، لہذا اس کی بھی سزا ہونی ہے، اور سزا کی جگہ جو ہے وہ آخرت میں جہنم ہے، اور ایمان کے سبب سے یہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اگر میں مومن کو لے جاؤں جہنم تو یہ خلاف عدل ہے، لہذا میں نے اس کو سزا دی اسی دنیا میں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں سزا ملتی ہے مومن کو، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ پاک و پاکیزہ اٹھ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر تو ان کے حساب بھی نہیں ہونے والے۔ اسی لیے آواز آئی ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں وہ پہلے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے جو ان سے کمتر ہیں، نیکوکار ہیں، مومن ہیں مگر تھوڑے گنہگار ہیں، تو ان کے ذیل میں آیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں آزمائش ہوگی ان کی، اور اس کے بعد آخرت میں جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا حساب و کتاب صاف ہوگا، اور یہ سیدھے جنت بھیج دیے جائیں گے۔ تو الغرض معدت و محبت اہل بیت جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں تمام ان گناہوں کے سزا بھی پا جائے گا، اور ان کی محبت کی وجہ سے اس کے اعمال نیکیوں سے پر ہو جائیں گے، آخرت میں ان کی شفاعت ہے، اور انہی کے ذریعے سے وہ جنت سے ہمکنار ہو۔ تو اصل مودت و محبت ہے آل محمد علیہ السلام کی۔ اب جو شخص ساری زندگی آل محمد کی خدمت کرتا رہا ہو، عزادار رہا ہو، عزاداری کرتا رہا ہو، اور عزائے حسین کا ذکر کرتا رہا ہو، مصائب پڑھتا رہا ہو، مصیبتوں کو یاد کرتا رہا ہو، اور مصیبتوں کو قائم کرتا رہا ہو، اس کے اجر الی ما تحصی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہنا اور کیا پوچھنا ہے۔ مرنے والے مرحوم ذاکر بھی تھے، اور یہ ایسے تھے کہ عزائے حسین برپا کرنے والے بھی تھے، عزادار بھی تھے۔ اللہ جو ہے ان کو اگر آزمائش ہے ہلکی تو ہلکی ہو گئی، لیکن اس کے بعد محبت اہل بیت ان کے ساتھ اس طرح گامزن رہی کہ اب یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر جس حالت سے گزر گئے ہیں اب وہاں پہ ہیں تو نیکو ہیں، وہاں پہ ہیں تو بہتر ہیں۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی ہے، خالی یہ بتانا تھا کہ محبت آل محمد علیہ السلام جو ہے وہ اتنی عظمت کی ہے کہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ولایتنا، ان کی ولایت جو ہے، ولایتنا ہماری ولایت، ولایت اللہ، اللہ کی ولایت ہے، اور جب اللہ کی ولایت ہے تو محبت اللہ کی ہے، سرپرستی اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ تو آل محمد کی ذات ایسا مرکز ہے کہ اگر ان سے محبت کی جائے تو اللہ سے محبت ہے، اگر ان کی سرپرستی مانی جائے تو اللہ کی سرپرستی ہے، اگر ان کے امامت کا اعتراف کیا جائے تو اللہ کی گویا اور اللہ کی ولایت کا اعتراف ہے، اس کی حکومت کا اعتراف ہے۔ اور جو اللہ کی ولایت و حکومت کا اعتراف کرے وہی مومن واقعی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں شدید ہیں محبت میں، جو محبت زیادہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہی جو ہے سب سے بنیاد ہے۔ اسی ذیل میں پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں سے روایت ہے کہ راوی آیا ہے بڑی دور سے اور پیر میں اس کے شگاف ہو گیا، اور امام کے پاس جب کھڑا ہوا تو حضرت نے پوچھا یہ تیرے پیر کیوں پھٹ گئے ہیں؟ اس نے کہا مولا آپ کی محبت میں ہے، کیا یہ قبول ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کچھ اور ہے؟ محبت ہی جو ہے دین ہے۔ اب میں نے تمہیدی حیثیت سے گزر کر کے وقت آپ کا بہت لے لیا، لیکن دو چار جملے حقائق فضائل میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ اصل جو ہے وہ محبت ہے. اور جو تلاوت آپ نے فرمائی آیت کی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ آیت کی تلاوت فرمائی کہ اصل جو ہے وہ ایمان کی محبت ہی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تو اللہ ہے کہ جس نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو ڈالا ہوا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے دل کے اندر کفر، فسق، معصیت کی نفرت ڈال دی ہے. بس دو ہی چیز ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے نفرت. محبت کس سے ہے؟ ایمان سے. اور نفرت کس سے ہے؟ کفر، فسق و عصیان سے. توجہ کرو، ایمان کون ہے؟ تو جب خندق میں مولا نکلنے لگے تو آواز آئی الان برز الایمان کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے. تو کل ایمان کس کے مقابلے میں؟ الا کل کفر، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو معلوم ہے کہ ایمان علی ابن ابی طالب ہے، اور جو ان کے مقابلے میں آئے وہ کفر ہے. اللہ کہہ رہا ہے حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ تین چیزیں جو ہیں ان سے نفرت ڈالی اللہ نے، اور ایک چیز جو ایمان ہے اس سے محبت ڈالی. تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ ہر دل میں اللہ نے تولا بھی رکھا ہے اور تبرہ بھی رکھا ہے. علی کے لیے تولا ہے اور ان کے دشمنوں کے لیے تبرہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ محبت ہے کہ جس کو اللہ نے رچا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر عجیب و غریب لفظ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت رچا اور بسا دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو زینت دے دی ہے اس کی محبت سے. کس کی محبت سے؟ ایمان کی محبت سے. اگر علی نہ مراد ہوتے ایمان سے تو زینت نہ آتی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مطلب علی کے ذکر سے مجالس کو زینت ہے، اور علی کی محبت سے دل کو زینت حاصل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے ہیں. محبت انسان کے دل میں اور نفرت بھی انسان کے دل میں، ایک تولا اور ایک تبرہ. یہ عجیب و غریب ہے. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے علامہ شیخ صدوق قال اللہ مقامہ اپنے کتاب التوحید میں عجیب و غریب روایت لکھتے ہیں. دیکھیں تولا اور تبرہ، اہل بیت سے تولا، ان کے دشمنوں سے تبرہ. اللہ نے اتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ پورے نظام عالم کو بھی چھایا ہوا ہے. آج قوت دفاع اور قوت کشش یہ دو ہی ہیں. کشش جو ہے کھینچ دی اپنی طرف، یہ تولا ہے، اور دفاع جو ہے دفاع کرتا ہے، یہ تبرہ ہے. نظام عالم کو تولا و تبرہ. حد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر ہے. زبان کے سامنے آپ میٹھی چیز رکھیے فوراً زبان جو ہے چکھ لیتی ہے، اور جیسے ہی کڑوی چیز رکھیے تھوک دیتی ہے. معلوم ہے زبان کی فطرت میں بھی تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. آنکھ اچھے منظرہ کو دیکھتا ہے، لیکن آنکھ جو ہے اچھے منظرہ کو دیکھتی ہے، لیکن جیسے ہی برا منظرہ آ جائے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتی. آنکھ بھی تولا اور تبرہ اختیار کیے. بہترین آواز سننے کو کان تیار ہے، لیکن بدترین آواز کی طرف کان سننے کو تیار نہیں ہے. معلوم ہوا نظام جسم میں بھی تولا اور تبرہ ہے. اللہ نے تو ہر جگہ تولا اور تبرہ رکھا ہوا ہے. اب اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے نام کے اندر انتخاب کر دیا. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے جلال نام اس کا اللہ ہے. لفظ اللہ میں 3 لفظ ہیں. اصلی ایک الف ہے، ایک لام ہے، اور ایک ہے. چھٹے امام توحید میں شاید ہے صدوق علیہ الرحمہ ارشاد فرما رہے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا اللہ کی اصل لفظ الف لام ہے. الف سے مراد ہے آلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتیں. آلاء اللہ علی خلقہ من النعیم. اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اوپر جو اپنی نعمتوں میں سے نعمتوں کو نازل فرمایا ہے بے ولایتنا، ہماری ولایت کے ذریعے سے. تو الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں.
اور اللہ کی اعلیٰ ترین نعمت کا نام ولایت ابن ابی طالب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے صفوان جمال پوچھتے ہیں مولا یہ آلاء اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری معدت، ہماری ولایت. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ ترین نعمت اللہ کی جو کچھ بھی ہے وہ ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے. تو اب اس سے زیادہ بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں یہاں پر کہوں گا اگر ولایت بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ غدیر کے موقع پر نہ کہتا اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا. عزیزو الف اللہ میں جو الف ہے اس کے معنی ہوا آلاء اللہ، نعمت الہیہ. اس بعد امام نے فرمایا لام کے معنی ہے لازم اللہ خلقہ ولایتنا، اللہ نے تمام مخلوقات پر ہماری ولایت کو لازم کر دیا ہے. لام سے مراد یہ ہے. اور اس کے بعد پھر راوی نے پوچھا فلہا، پھر ہے سے کیا مراد ہوگا؟ تو آپ نے کہا ہوان لمن خالف محمد و آل محمد، جو محمد و آل محمد کی مخالفت کرے اس کے لیے عذاب الہی ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ ہے تبرہ، اور وہ تھا تولا. اللہ لفظ کے اندر بھی جو لام اور الف اور لام اور ہے آیا ہے یہ بھی سمٹ کے تولا اور تبرہ ہے. تو اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کے نام میں بھی اور اللہ کے صفات میں بھی، وہاں پر بھی تولا و تبرہ. لا الہ جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا نفی کر دیا، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. تو یہ آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت جس کو تولا اور تولا کہا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ اصل و اساس دین ہے. اور یہ جس کے ہاں بس جائے اس کی زندگی کامیاب ہے، کامران ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور یہ اللہ سے اس قدر محبت کرنے والوں میں ہیں کہ ان کی محبت کا جواب نہیں ہے کائنات میں. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم، اے ایماندارو تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو ہو جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک قوم لانے والا ہے کہ وہ قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قوم کو یحبہم، یعنی اللہ جو ہے ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے ایماندارو، جب لوگ جا رہے تھے مومنین اور جا کر کے جنگ خیبر میں پلٹ جا رہے تھے، لوٹ جا رہے تھے اور فتح نہیں کر پا رہے تھے، تو اس کی تعبیر کی اللہ یا الذین آمنوا من یرتد عن دینہ، اے ایماندارو تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پلٹ گیا تو پلٹ جائے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. اللہ ان قریب ایک قوم پیدا کرنے والا ہے. وہ قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ یحبہم، اللہ اس سے محبت کر رہا ہوگا، یحبونہم، اور یہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے. تو اب یہ کون قوم ہے کہ جس سے اللہ محبت کر رہا ہے اور وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اسی خیبر میں یہ آیت نازل ہوئی، اسی خیبر میں تفسیر ہوئی کہ جب یہ قومیں پلٹ جا رہی تھیں تو پھر 40ویں دن پیغمبر نے علم اپنے ہاتھ میں لیا، کہا میں کل لَأَعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں ایسے کو علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، یعنی مرد ہوگا، بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا. وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایسا ہوگا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. قرآن نے بھی کہا کہ ہم ایسی قوم پیدا کریں گے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور رسول نے بھی اس وقت پہچانوایا کہ وہ کون قوم ہے جب ہاتھ میں علی کے علم دیا تو دینے سے پہلے بتایا کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں. یہ علم کے حقدار وہ بنے کہ جو اللہ کے محبوب تھے، وہ بنے جو رسول اللہ کے محبوب تھے. عزیزان گرامی، ختم مجلس ہے، مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ان کی فرمائش ہے. تو میں یہاں تک لے آیا کہ خیبر میں جو علم علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا
اسی علم کی وصیت ایسے انداز سے کی، ان ہاتھوں میں دے دیا کہ جن ہاتھوں کے بعد پھر یہ علم کسی ہاتھ میں نہیں گئے۔ بہت عزیزان گرامی، علی نے اللہ سے دعا کی کہ بار الہ مجھے بھی ایک ایسی اولاد دے دے کہ جو میں نے نبی کے عطا کرتا علم کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہے تو وہ بھی میرے علم کو سنبھال سکے۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ علی کی دعا مستجاب ہوئی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے کہ مولا نے جو دعا فرمائی ہے، اور اس دعا میں یہ فرمایا ہے کہ بار الہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بار الہ ہماری ذریت میں بہترین زوجہ عطا فرمانا، اور پھر ہمیں ایسی اولاد دے کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ حضرت عباس کو دیکھ کے مولانا نے فرمایا کہ عباس تیری وجہ سے قیامت کے دن میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، آپ کے ہاتھوں میں علم امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا، مگر کس وقت یہ علم دیا گیا؟ یہ علم اس وقت دیا گیا جب آپ نے اپنے فوج کا علمدار بنایا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مشورہ دیا، یہ علم لے کے حضرت عباس چلنے لگے۔ تو کس وقت چلنے لگے؟ جب چلنے لگے تو مولا نے فرمایا عباس بس سکینہ کے پانی کا انتظام کرو۔ آپ نے مشک لی اور علم میں رکھا اور آگے چلے۔ عزیزو، جب چلنے لگے تو مولا عباس کو امام حسین علیہ السلام نے سوار کرنا چاہا۔ آپ گریہ فرما ہوئے کہ مولا آپ ہمیں سوار نہ کرے، اس لیے کہ عباس کے نظروں کے سامنے وہ منظر پھرنے لگا ہوگا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد یہ تنہا ہوں گے، ان کو کون سوار کرے گا؟ عزیزان گرامی، حسین نے سوار کر دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشک کو علم میں باندھا اور اپنی جرأت کے ساتھ اعلان کرتے گئے کہ کون ہے جو مقابلہ کر سکے؟ میں ہوں عباس، سکینہ کے پانی کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور آپ مشک خشک لے کر کے ترائی تک پہنچ گئے۔ عزیز، ایک بات عجیب و غریب لکھی گئی ہے، چند جملے میں حائل ہوں، اس گفتگو میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہ بہت عظیم ہے کہ مولا جب ترائی میں پہنچے تو اپنے گھوڑے کو لے کر کے دریا میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے سے فرمایا کہ اے میرے فرس با وفا، تو بھی بہت دن کا پیاسا ہے جیسے میں پیاسا ہوں، تو پانی پی لے۔ لیکن لکھا یہ ہے روایت میں کہ گھوڑے نے اپنے منہ کو پانی کی طرف نہیں لے گیا، دریا سے منہ کو اٹھایا اور رخ خیمے کا کیا۔ وہ اپنی بے زبانی سے بتا رہا ہے مولا جب سکینہ پیاسی ہے تو میں کیسے پانی پی لوں؟ ارے میں کہتا ہوں جب جانور کو یہ ہے حیا کہ سکینہ کی پیاس کی وجہ سے نہیں پی سکتے، تب بتاؤ حسین کیسے خیمے میں پانی استعمال کریں گے؟ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ جب دریا میں داخل ہوئے تو آپ نے مشک کو بھگوتے ہوئے ہاتھ آپ کا تھوڑا سا گیلا ہو گیا ہٹا لیا اور اپنی ردا سے پوچھنا شروع کر دیا۔ عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین آخری وقت وصیت کیے تھے کہ اے میرے لال، جب حسین نرغہ اعداء میں گر جائے تو ان کی کمک و مدد کرنا، نصرت کرنا، اور اے عباس جب حسین پیاسے رہے تو تم پانی نہ پینا، باپ کو یاد کیا، رخ نہ جب کیا، بابا گواہ رہنا۔ دریا میں جانے کے بعد بھی پانی نہیں پیا، دریا سے مشک کو بھر لیا، گھوڑے پہ لے کے چلے۔ عزیزو، یہ عجیب ہے کہ آپ جو ہیں مشک کو بچاتے رہے، حملے ہوتے رہے، ادھر ادھر سے تیر آتے رہے، آپ وار کو بچاتے رہے، جیسے ہی نزدیک ہو رہے تھے خیمے سے اور آپ کا دل میں یہ اضافہ ہو رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ کتنا جلدی یہ پانی پہنچ جائے۔ لکھا یہ ملتا ہے کہ ایک ظالم نے کمی گاہ سے داہنے بازو کو قلم کیا، آپ نے مشک و علم کو ادھر بائیں کی طرف لیا، جب بائیں بازو کو ظالم نے قلم کیا تو آپ نے مشک اور علم کو سینے سے لگا لیا۔ عزیز، ایک ظالم نے ایک تیر مارا اور ایسا تیر
مارا کہ جو مشک پہ لگتے ہوئے عباس کے قلب تک چھید گیا، بس مشک کا پانی بہا اور عباس کے قلب سے خون اور لہو بہا۔ عزیز گھوڑے پہ ٹھک گئے اور ایک مرتبہ آواز دیا، میرے مولا۔ عزیز لکھا ہے کہ جب دو ہاتھ نہ تھے میرے مولا کو اس کا بڑا غم تھا کہ جب دو ہاتھ آپ کے نہ تھے تو حسین ابن طفیل آگے بڑھا گرج لے کر اور کہا، عباس اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ اب میں تمہارے آپ کے سر کے اوپر ایک گرج مارا، گھوڑے پہ آتے اور آئے، آواز دیا، علیک من السلام یا آقا، اے میرے آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ عزیزو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ آپ سوچو، بی بی حضرت ام البنین کو بھی اس کا غم تھا، آپ جنت البقیع میں جا کے گریا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی، اے لوگو مجھے اب ام البنین نے کہنا، میرے اتنے بڑے بڑے 4 جوان بچے کربلا میں حسین پہ شہید ہو گئے، ہاں لوگوں میں نے سنا ہے کہ میرے لال عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی یہ ایسے فارس ہیں کہ جب گھوڑے پہ تیر مرائے اور ایک مرتبہ گرد ظالم کا پڑا تو گھوڑے سے زمین پہ جب آنے لگے تب پوچھنا ہی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ نہیں تو بی بی ام البنین کہتی ہے، اے لوگوں مجھے بتاؤ، جب کوئی فارس گھوڑے سے جوان زمین پہ آتا تھا تو اپنے ہاتھ ٹھیکتا تھا، ارے میرا لال جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوگا تو کس طریقے سے آیا ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی غم نہ کریے، اس لیے کہ سیدہ نے جب عباس گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے ہوں گے تو اپنے دامن کو پھیلا دیا ہوگا، اے میرے لال آجا، میری آغوش میں آجا، سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبوا۔